لائق صد تکریم واجب الاحترام علماء اہل سنت، حاضرین بزم، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین الکریم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام، وابنہ الکریم، وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ابھی مجھ سے بیشتر آپ نے بہت ہی مدلل، مبرہن اور علمی گفتگو اور علمی نکات سے مالا مال خطاب آپ نے سماعت کیا۔ ایسی تقریر دل چاہ رہا تھا کہ بس حضرت بولتے رہیں اور ہم لوگ سنتے رہیں، اس لیے کہ چیخنے چاہنے کا کام تو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو زمینی لیول میں کام ہو وہ کم ہوتا ہے۔ الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ہی مفصل آپ نے بھی بیان سماعت کیا۔ مجھ غریب کو بھی 10-15 منٹ آپ لوگ جو ہے سن لیجیے، اچھا لگے تو کوئی سبحان اللہ کہیے گا، نہ لگے تو دھیرے دھیرے گھر جائیے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر اگر اچھا لگے تو سبحان اللہ ضرور کہیے، ٹھیک ہے نا؟ ایک دو اشعار سنا دوں میں، سنیں گے آپ لوگ؟ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اجازت ہے؟ بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، دو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے۔ بالکل آپ لوگ توجہ چاہوں گا میں، اس لیے کلام تو ضرور پڑھتا، لیکن موت کا معاملہ ہے تو موت ہی کلام پڑھا جائے، ہے نا؟ سنیں گے نا آپ لوگ؟ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ حضرت موت کے بارے گفتگو مت کرنا، دوسرے کرنا، حضرت ہم لوگ خوش ہو جائیں گے، یہ موت کے بارے کیوں گفتگو کرتے ہیں آپ، ہے نا؟ تو بھائی ابھی حضرت نے فرمایا، سرکار کی حدیث ہے، الموت تحفۃ المومنین، موت مومن کے لیے تحفہ ہے نا؟ سنیں، بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، دو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے۔ بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، دو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے کہ بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، دو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے، دو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے اے میرے بھائی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے اے میرے بھائی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اور ایک شعر سناتے حضرات، دل تیرا توڑ دے گی یہ دنیا، دل تیرا توڑ دے گی یہ دنیا،
بے وفائی ہے فطرت میں اس کی، دوستی کا بھروسہ نہیں ہے، بے وفائی ہے فطرت میں اس کی، دوستی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اور جلدی جلدی میں شعر سماعت کر لیں، اس کا وقت کافی ہو چلا ہے۔ ایک چراغ محبت جلاؤ، قبر کو اپنی روشن بناؤ، ایک چراغ محبت جلاؤ، قبر کو اپنی روشن بناؤ، حشر تک اس میں سونا پڑے گا، حشر تک اس میں سونا پڑے گا، روشنی کا بھروسہ نہیں ہے، حشر تک اس میں سونا پڑے گا، روشنی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اور جاتے جاتے آخری شعر سماعت کریں حضرات، روشنی کا بھروسہ نہیں ہے، اور خواب کتنے سجائے ہوئے ہیں، ریت پر گھر بنائے ہوئے ہیں۔ خواب سجا ہے نا سب کا؟ ہاں بھائی، ایک محلہ، دو محلہ، تین محلہ، چار محلہ، ایک کار، دو کار، سارے کار بیکار، ہے نا بھائی؟ ہے کہ نہیں ہے؟ خواب کتنے سجائے ہوئے ہیں، ریت پر گھر بنائے ہوئے ہیں، ریت پر گھر بنائے ہوئے ہیں، 100 برس تک کی تیاریاں ہیں، اور ابھی کا بھروسہ نہیں ہے، 100 برس تک کی تیاریاں ہیں، اور ابھی کا بھروسہ نہیں ہے، بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، 2 گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے۔ درود پاک پہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم عباده الکرام وابنه الکریم بارک وسلم صلی علیہ وسلم وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج پوری دنیا میں ماہماری ہے نا، ہر طرف پریشانی، ہر طرف ایک عجیب سی بوکھلاہٹ، لوگ بے چین، کبھی گیس کے حوالے سے، کبھی ڈیزل کے حوالے سے، کبھی پیٹرول کے حوالے سے، ہے نا، کام کاج کے حوالے سے لوگ پریشان ہیں۔ آج ہر کوئی ایک دوسرے سے کہتا پھر رہا ہے کہ یار بڑی تکلیف ہے، بڑی پریشانی ہے، جگہ جگہ پہ لڑائیاں ہیں، فساد ہے۔ قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ بھی خشکی میں، جو کچھ بھی تری میں، جو کچھ زمین کے اوپر فساد ہے، بما کسبت ایدی الناس، اے انسان، اے لوگوں، تمہاری بدعمالیوں کی بنا پر ہے، تمہاری برائیوں کی بنا پر ہے، تمہارے برے اعمال کی وجہ سے ہے۔ آج جو بوکھلاہٹ ہے، آج جو بے چینی ہے، آج جو کرب ہے، آج جو انسان تڑپ رہا ہے، آج جو انسان بے چینی کا شکار ہے، وہ
وجہ یہ ہے ہمارے جو برے اعمال ہیں، جو ہماری بدعمالیاں ہیں، جو بد کرداریاں ہیں، آج جو گناہوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، آج جو ہم نے شراب نوشی کے اڈے کو آباد کر رکھا ہے، آج جو ہم نے گناہوں کو اپنی زندگی کا مقصد حیات بنا کے رکھا ہے، آج جو ہم نے گناہوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کے رکھا ہے، اس بنا پر آج ہم پریشان ہیں، آج ہم کرب میں مبتلا ہیں۔ حضرات محترم، آج لوگ موت کو فراموش کرنے کی وجہ سے یہ ساری بدعمالیاں، یہ ساری بدکرداریاں، یہ سارے گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنا کس بنا پر ہے؟ موت کو فراموش کرنے کی بنا پر ہے، موت کو بھلانے کی بنا پر ہے۔ ورنہ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں، تاریخ کے اوراق کو جب آپ پلٹیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، جب آپ ماضی کے اندر جھانک کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ لوگ جب موت کو یاد کرتے تھے، وہ لوگ جب موت کی فکر کیا کرتے تھے، وہ لوگ جب موت کو یاد کرتے تھے، آخرت کی فکر کرتے تھے، تو تاریخ بتاتی ہے بدعمالیاں ان سے کوسوں دور ہوا کرتی تھی، بدکرداریاں ان سے کوسوں دور ہوا کرتی تھی، بے چینیاں ان سے کوسوں دور ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب قوم مسلم نے موت کو فراموش کیا، جب قوم مسلم نے موت کو پسے پشت ڈالنے کی کوشش کی، جب جو ہے قوم مسلم نے موت کی یاد کو بالائے طاق رکھنے کی کوشش کی، تو تاریخ بتاتی ہے، تاریخ ہمیں سمجھاتی ہے، یہ درس دیتی نظر آتی ہے، تم موت کو فراموش کرو گے تو تم گناہوں کے دلدل میں پھنستے نظر آؤ گے، تم موت کو بھلاتے نظر آؤ گے، موت کو بھلاؤ گے تو پھر بے چینیاں تمہارا مقدر بنتے نظر آئیں گے۔ آج بھی اگر تم چاہتے ہو، آج بھی اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی بہتر ہو، آج بھی اگر تم چاہتے ہو تمہاری آخرت سنور جائے، آج بھی اگر تم چاہتے ہو یہ بے چینیاں ہم سے دور ہو، آج بھی اگر تم چاہتے ہو یہ کرب ہم سے دور ہو، یہ پریشانیاں دور ہو، یہ آفتیں دور ہو، یہ مصیبتیں دور ہو، یہ مشقتیں دور ہو، موت کو یاد کرو۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی شے موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا گیا جو ایک دن میں 70 مرتبہ موت کو یاد کرے گا، جو ایک دن میں 70 مرتبہ موت کو یاد کرے گا، اور فرمایا گیا جب وہ مرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں شہید کا ثواب اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ شہید والا مرتبہ اس بندے مومن کے لیے ہے جو ایک دن میں 70 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، ہم تو نشے میں چور ہیں، آج تو ہم پیسے کے بلبوتے پر مست ہیں۔ آج اگر کوئی امام صاحب کہہ دے آؤ بھائی نماز کے طرف، تو ہم اس کی باتوں کو چٹکیوں میں لے لیتے ہیں۔ ارے حضرتوں کا کام رہتا ہے، یہ کہتے جائیں گے کرتے جائیں گے، ہم کچھ اور کرتے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ آپ کو اپنی جوانی پر گھمنڈ ہے، آپ کو اپنے پیسے پر گھمنڈ ہے، آپ کو اپنی شہرت پر گھمنڈ ہے، آپ کو اپنی عزت پر گھمنڈ ہے، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، کہ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، پانی کے ایک بوند سے پیدا کیا ہے، ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہے۔ جس انسان کو پانی کے ایک بوند سے پیدا کیا جائے، جس انسان کو پانی کے پھٹکے سے پیدا کیا جائے، جس انسان کو ایک جو ہے پانی کے جو ہے حرام جو ہے پھٹکے سے پیدا کیا جائے، اس انسان کے اندر ایسی عقل ہو، اس کے اندر ایسی جو ہے گھمنڈ ہو، اس کے اندر ایسی باتیں ہو، یہ زیبا نہیں دیکھی۔ حضرات محترم، آج لوگ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہمارے نوجوان کہتے ہیں ارے مرنا ہے تو مر جائیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہیں گھمنڈ کس بات پر ہے؟ اپنے پیسے پر ہے، اپنے شہرت پر ہے؟ سنو، ایسے سلاطین زمانہ گزرے ہیں، ایسے بادشاہ وقت گزرے ہیں کہ جب انہیں سونا ہوتا تھا تو 20-20 ہزار دینار کے پھول ان کے بستروں پر بچھائے جاتے تھے، تب جا کر کے نیند آتی تھی۔ مگر آج حال یہ ہے ان کی کھوپڑیاں ان کے جسموں سے الگ ہو گئی ہے، اور کوئی چلنے والا مسافر اپنے ٹھوکروں سے ان کی کھوپڑیوں کو اڑاتا نظر آ رہا ہے۔ جنہیں پھولوں کے بغیر جنہیں نیند نہیں آتی تھی،
जिन्हें अच्छे अच्छे लिबास पहनने का शौक था, आज हाल ये है उनके चितवे उड़े हुए हैं। आज हाल ये है उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज हाल ये है उन्हें कोई याद करने वाला नहीं है। आज हाल ये है उनका कोई चाहने वाला नहीं है। जो सलातीन ज़माना बड़े बड़े बादशाह, ऐसे ऐसे बादशाह कि जिनकी हुकूमत आधी दुनिया पर रही है, जब वो अपने आप को मौत से बचा न सके, ए इंसान तेरी औकात क्या है? ए इंसान तेरी हैसियत क्या है? ए नौजवान तेरी औकात क्या है? जब सलातीन ज़माना अपने आप को मौत के चुंगल से आजाद न कर सके, तो हमें और आपको मानना होगा, हमें और आपको तस्लीम करना होगा, हमें और आपको समझना होगा ये दुनिया चंद दिन की है, मौत आनी है। हम कितना भी कुछ कर ले, मौत आकर के रहेगी। आप कुरान से पूछे ना, कुरान तो कहता है ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। कुरान कहता है मौत तुम्हें अपने शिकंजे में ले लेगी, मौत तुम्हें अपने गिरफ्त में ले लेगी, मौत तुम्हें अपने पंजे में ले लेगी, अगर के तुम मजबूत किले में बंद क्यों ना हो जाओ। तुम्हें किस चीज पर घमंड है? ये तुम्हारे जो है मकान तुम्हारे काम आएंगे, ये तुम्हारा लिबास तुम्हारा काम आएगा, ये तुम्हारी जवानी तुम्हारे काम आएगी। नहीं नहीं, अरे तारीख को परख परख कर देखो, तारीख को पढ़ करके देखो, दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मुआशरे में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में झांक करके देखें, आपको मालूम होगा, आपको पता चलेगा। हमारे साथ खेलने वाले हमारे नौजवान थे जिन्हें अपनी जवानी पर बड़ा घमंड था, जिन्हें अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर था, जिन्हें अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था, जिन्हें अपने पैसे पर बड़ा घमंड था, जिन्हें अपने मकान दुकान और नौकरियों पर बड़ा घमंड था। लेकिन हाल ये हुआ, एक दिन कहीं सफर पर जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ, अब खबर आई कि दुनिया से रूपोश हो गया है, अब खबर आई कि दुनिया से चला गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, जिसे अपनी जवानी पर घमंड था, जिसे अपने बालो मता पर घमंड था, जिन्हें अपने पैसों पर घमंड था, आज हाल ये है मुर्दा पड़ा है, 10 साल से पलटाता है तो पलटता है, उसे नहलाता है तो नहा पाता है, कभी गर्म पानी के जरिए, कभी ठंडे पानी के जरिए, कभी रुई नाकों में ठोसी जा रही है। वो नौजवान अपनी खूबसूरती पर इतरा रहा था और बड़े अच्छे अच्छे क्रीम लगा करके बाजारों में निकलता था। आज आलम ये है, हाल ये है, नाक में रुई ठोसी गई है, मगर इतनी भी सकत नहीं, इतनी भी बिसात नहीं, इतनी भी औकात नहीं कि कह सके मेरी नाकों में आप रुई क्यों ठोस रहे हो, मुझे गर्म लग रहा है, गर्म पानी से क्यों नहला रहे हो, मुझे ठंड लग रही है, मेरे जिस्म पर ठंडे पानी क्यों डाल रहे हो। आज इतनी सकत भी बाकी नहीं रही। ए नौजवान, मैं पूछना चाहता हूँ, आज आपको किस चीज पर घमंड आ गया है? किस चीज ने आपको जो है मौत की याद से और अल्लाह के जिक्र से दूर रखा है? कुरान तो कहता है मौत तुम्हें अपने शिकंजे में ले लेगी, मौत तुम्हें अपने मजबूत जकड़ में ले लेगी, अगर कि तुम मजबूत किले में बंद क्यों ना हो जाओ। आज हमें घमंड है अपने पैसों पर, अपने मालो मता पर। मैं आपको बताता चलूं, अल्लाह अकबर, एक बादशाह था, वो बादशाह अपने वजीरों से, मुशीरों से कहता है, देखो मेरे लिए अच्छे कपड़े जो है सिलवाओ, ऐसा कपड़ा जिस कपड़े को मैंने अब से पहले कभी नहीं पहना है, ऐसा कपड़ा सिलाओ। कपड़ा सिलाया गया और आगे भी लश्कर है, पीछे भी लश्कर है, बड़ी जाहो जलाल के साथ, बड़े गुरूर और घमंड का पुतला बन करके सवारी पर सवार है, हर तरफ लोग ही लोग हैं। वक्त का बादशाह आ रहा है, वक्त का शहंशाह आ रहा है, लोग इर्द गिर्द सलाम पेश करने के लिए इर्द गिर्द खड़े हैं, आगे पीछे वजीर है, मुशीर है, लश्कर है, बड़ी जाहो जलाल के साथ वो बादशाह निकल रहा है। लोग जो है एक दूसरे को कह रहे हैं, ये देखो वक्त का शहंशाह आ रहा है, वक्त का बादशाह आ रहा है। बहुत ही ज्यादा घमंड और तकब्बुर और गुरूर के साथ सवारी पर सवार होकर निकल रहा है। अचानक उसकी सवारी के आगे, उस बादशाह की सवारी के आगे एक नहीब लागर कमजोर बूढ़ा आकर के खड़ा हो जाता है। सिपाहियों ने कहा, ए बूढ़े हट हट, जानता नहीं बादशाह की सवारी आ रही है। अब हमारे यहाँ हाल जैसा होता है ना, चाय से ज्यादा कितनी गर्म है नहीं, इसके पास थोड़े पैसे आ गए तो इसके 2-4 लौंडे दोस्त बन गए इसके आगे पीछे। अब ये क्या कुछ कहेगा, उससे पहले कहता है निकल, उससे मिलने का नहीं। तो क्यों? अभी टाइम नहीं मिलने का, हमारे पास पहले आना, हम बोलेंगे तो मिलना है ना। चाय ज्यादा कितनी गर्म है, हाल ये होता है। उसने कहा कि निकाल बुड्ढा यहां से, तुझे पता नहीं बादशाह की सवारी आ रही है। बूढ़े मियाँ ने कहा, मुझे बादशाह से बात करनी है। कहा नहीं कर सकता,
کہا مجھے کرنی ہے، کہا نہیں کر سکتا۔ بادشاہ سواری پر سوار باتوں کو سن رہا تھا، اپنے مشیروں سے وزیروں سے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ آپ سے ملنا چاہتا، بات کرنا چاہتا۔ بادشاہ نے کہا اسے کہہ دو کل آ کر کے مجھ سے ملے۔ بوڑھے میاں کہنے لگے نہیں میں ابھی ملوں گا، ہاں ضد پر اڑے رہے، میں ابھی ملوں گا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، ٹھیک ہے قریب لاؤ اسے۔ قریب آئے بوڑھے میاں، ہاں وہ بزرگ قریب آئے، جب قریب آئے تو بادشاہ نے کہا کہو کیا کہنا ہے؟ بوڑھے میاں بزرگ نے کہا کہ میں سب کے سامنے نہیں کہوں گا، اکیلے کہوں گا۔ اکیلے کہو گے؟ ہاں میں سب کو کہنے نہیں آیا ہوں، تم کو کہنے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے بول کان میں۔ کان کو قریب کیا، وہ بزرگ نے کچھ کان میں کہا، جیسے کان میں کچھ کہا ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، جیسے ہی کچھ کہا ہاتھ پاؤں کانپنے لگا، بڑا پریشان، کہا مجھے اتنی سی مہلت دے دو کہ اپنی بیوی سے مل لوں، اتنی سی مہلت دے دو کہ اپنے بیٹے کے نام سے وصیت کر دوں، اتنی مہلت دے دو اپنے رعایا کے لیے کچھ وصیت کر دوں۔ اس بزرگ نے کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں ملک الموت ہوں، اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اور جو اللہ کا حکم ہے میں اس پر عمل کرتا ہوں، وہ اٹل ہے۔ نہ بیوی سے ملنے کی اجازت، نہ بچے کو وصیت کرنے کی اجازت، نہ اپنی رعایا کو کچھ لکھ کر دینے کی اجازت، کہ کسی چیز کی اجازت نہیں ہے، کہ بس تھوڑی سی مہلت دے دو کہ اپنی رعایا سے بات کروں۔ کہا نہیں، ابھی کچھ دیر پہلے تو بڑا گھمنڈ کر رہا تھا، اترا رہا تھا، پیسوں کے بلبوتے پر، اپنے جاہ و جلال پر بڑا فخر کر رہا تھا۔ اب حال یہ ہے جب موت کے فرشتے کو دیکھا ہے تو روح بھی کانپ رہی ہے، جسم بھی لرزہ بر اندام ہے۔ کہا چند دن کے، کہا چند ساعتوں کی مہلت دے دو۔ ملک الموت نے کہا نہیں، تمہارا وقت آ چکا ہے۔ روح نکال لی گئی، جیسی روح پرواز کی، جو ان کے مشیر تھے، وزیر تھے، چاہنے والے تھے، جو آگے تھے پیچھے تھے، بندوقیں لے کے کھڑے تھے، تلواریں لے کے کھڑے تھے، جان دے دیں گے، بادشاہ پر ہاتھ نہیں آنے دیں گے، تلواریں نیام کے اندر رہ گئی، مگر روح کب سے ان سری سے پرواز کر گئی۔ اے نوجوانوں میں بتانا چاہتا ہوں، کس مال پر تمہیں گھمنڈ ہے، کس پیسے پر تمہیں گھمنڈ ہے، کس جوانی پر تمہیں گھمنڈ ہے، کس جاہ و جلال پر تمہیں گھمنڈ ہے، کس بنا پر اترا رہے ہو؟ آج کسی کو اپنی جوانی پر گھمنڈ ہے، تم تو پانی کے بوند سے پیدا کیے گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ آج نوجوانوں کا حال یہ ہے، نمازوں کے لیے کہا جائے، آج ان کو جو ہے دین کی طرف بلایا جائے، موت کے حوالے سے بات کہی جائے تو کہتے ہیں مولانا لوگوں کا کام ہی ہوتا ہے، کبھی موت کے بارے بولیں گے، کبھی نماز کے بارے بولیں گے، کبھی کچھ اور بولیں گے۔ یہ ہم لوگوں کو انجوائے کرنے نہیں دیتے ہیں، ہے نا بھائی؟ یہ ہم لوگوں کو انجوائے نہیں کرنے دیتے ہیں۔ ابھی جوانی ہے، انجوائے کر لیں گے، مگر سنو میرے آقا فرماتے ہیں میں اللہ کا حبیب ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو جوانی میں عبادت کرے میرے آقا فرماتے ہیں وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ جوانی کی عبادت، ارے بوڑھا ہونے کے بعد تو شیر بھی بیٹھ جاتا ہے یار، بوڑھا ہونے کے بعد تو شیر بھی دم دبا کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی آئے گا تو ٹھیک، نہیں آئے گا تو ٹھیک، مرنا ہے۔ تو جوانی میں بات کرنی ہے، مگر نوجوان، اللہ اکبر۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دولتوں پر ناز ہے، موت کو فراموش بلانے کی وجہ ہمیں اپنے دولتوں پر ناز ہے، اپنی جوانی پر گھمنڈ ہے۔ اس انسان کو، نوجوان کو یہ نہیں پتا کہ جب روح جا کر کے تمہارے گلے میں اٹک جائیں گی تو حال کیا ہوگا۔ آج کہتے ہیں نا نوجوان جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہے نا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، یار دیکھ لیں گے، موت آئے گی تو آئے گی۔ جب روح آ کر کے تمہارے گلے میں اٹک جائے گی تب کہو گے دیکھا جائے گا۔ قرآن تو کہتا ہے کلا اذا بلغت التراقی، جب روح جان آ کر کے ہنسلے میں اٹک جائے گی، جب جان آ کر کے سینے کے اوپر گلے میں اٹک جائیں گی، اس وقت ڈاکٹر بھی کہے گا اب ہم سے کچھ نہیں ہو پائے، اسے گھر لے کر کے جاؤ۔ ڈاکٹر کہے گا ہم عاجز آ گئے، دنیا کی ساری میڈیسن، ساری دوائیاں اب دم توڑ چکی ہے،
اب یہ دعا کے نہیں، دعا کے محتاج ہیں۔ جب جان آ کر کے ہنسلے میں اٹک جائیں گے، قرآن کہتا کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل مراق، جب جان آ کر کے ہنسلے میں اٹک جائے گی تو پھر جب ڈاکٹر جواب دے دیں گے، پھر لوگ کہیں گے جاؤ کسی دم کرنے والے کو، جھاڑ پھونک کرنے والے کو، دم کرنے والے کو بلا کے لاؤ۔ ہاں؟ اب وہ کوئی بابا آئے گا دم کر دے گا تو ہو سکتا ہے ان کے دم کرنے سے جان میں جان آ جائے۔ لوگ جھاڑ پھونک کرنے والے کو، بابا لوگوں کے پیچھے پڑیں گے، مگر قرآن کہتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے کہ بھائی کسی دم کرنے والے کو بلاؤ، مگر جس کی جان اس کے ہنسلے میں اٹک گئی ہے اسے معلوم ہو گیا ہوگا، وہ سمجھ گیا ہوگا کہ اب فرقت کے دن آ گئے ہیں، اب جانے کے دن آ گئے ہیں۔ جو مال مال کہہ کر کے میں نے اتنی کوٹھریاں بنائی تھی، مال مال کہہ کے حرام و حلال کی تمیز کیے بنا جو میں نے گھر بنایا تھا، حرام و حلال کی تمیز کیے بنا جو میں نے مال و متاع کمائے تھے، افسوس دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اب جو ہے مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم جو ہے کوٹھریاں بنا رہے ہو، محل بنا رہے ہو، بناؤ گے تم، بسے گا کوئی اور، مگر حساب تمہیں دینا ہوگا، حساب تمہیں دینا ہوگا۔ آج ایک ایک روپیہ اپنے خون پسینے کی کمائی کے تم جوڑ کر کے حرام و حلال کی تمیز کیے بنا ایک گھر بناتے ہو، میرا بیٹا رہے گا، شاد و آباد رہے گا، میرے بیٹے کے یہ محل ہے، میرے بیٹے کا یہ گھر ہے۔ حرام و حلال کو دیکھے بنا ہر ایک کی ملاپ کر کے تم گھر بنا رہے ہو، مگر آرام کوئی اور کرے گا، حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، کہ جب لوگ دم کرنے والے کو ڈھونڈیں گے اب یہ سمجھ جائے گا میرا آخری وقت ہے، مجھے اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ موت کے حوالے سننا چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ارے کیا ہوگا کیا دیکھا جائے گا؟ تمہیں پتا ہے موت کی شدت کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے موت کی سختی کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے موت کی تکلیف کیا ہے؟ فرمایا گیا جس طریقے سے ایک ریشمی دوپٹے کو کسی ببول کے یا خاردار جو ہے پیڑ کے اوپر ڈال دو اور اسے کھینچ لو، ان کے ایک ایک ریشے الگ ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے جب موت آتی ہے تو جسم کا ہر پرزہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، الگ الگ ہو جاتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو موت اتنا آسان ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے، کہتے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، قم باذن اللہ کہہ کے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ سنیں گے آپ لوگ؟ زور سے کہنا سبحان اللہ۔ اچھا لگ رہا آپ لوگوں کو؟ اور زور سے کہیں سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقدس نبی ہیں، اور معجزہ قم باذن اللہ کہتے ہیں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ مردے کو زندہ کیا کرتے ہیں؟ کسی نے کہہ دیا اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ جو ابھی ابھی مرے نا ان کو زندہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ سکرات کے عالم میں رہے، انہیں دفن کر دیا ہو تو آپ کے کہنے اٹھ کے کھڑا ہو جا رہا ہو۔ جو ابھی ابھی انتقال کیے ہیں، حالانکہ وہ سوال کرنے والا بھی بیوقوف ہی تھا، خیر جو بھی ہو، اس لیے آپ زندہ کر دیتے ہیں۔ ہمیں کسی پرانے جو بہت دن پہلے مرے ہیں ان کو زندہ کر کے بتائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تم بتاؤ کہ ان کو زندہ کرنا ہے۔ تو انہوں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے شام کے تعلق سے، غالباً حام کے تعلق سے، کہا کہ ان کو زندہ کیجئے۔ آپ وہاں گئے اور جانے کا 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اور ادا کرنے کے بعد قم باذن اللہ کہا تو وہ قبر سے باہر تشریف لائے۔ جب قبر سے باہر تشریف لائے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنے سال سے یہاں پر ہیں، آپ کے وصال کو انتقال کو کتنا سال ہو، کتنا عرصہ گزرا؟ انہوں نے کہا کہ تقریباً 4000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ تو دیکھا کہ ان کی داڑھی اور بال سفید ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ داڑھی اور جو ہے سر کے بال آپ کے سفید کیوں ہیں؟ کیونکہ اس زمانے میں جب لوگ انتقال کرتے تھے تو داڑھی اور سر کے بال سفید نہیں ہوا کرتے تھے،
تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ نے قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہا اور میں زندہ ہوا قبر سے باہر نکلا تو مجھے ایسا خیال ہوا کہ شاید قیامت کا دن، اللہ اکبر، قیامت کا دن ہوا ہے اور قیامت کے دن مجھے اٹھایا گیا ہے، قیامت کے دن کے خوف کی وجہ سے میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جو 4000 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوا، 4000 سال کے بعد قیامت کے دن کے خوف سے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو جائے، جب اللہ والوں کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہاں بھائی، مرنا ہے نا، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج اس کی تو کل ہماری باری۔ ابھی حضرت نے کہا ماشاءاللہ کہ بہت اچھا کہ بھائی امتحان دینے ہم لوگ آئے ہیں، میں انشاءاللہ تھوڑی دیر اس کے تعلق سے گفتگو کروں گا، لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن کے حوالے سے، اس خوف سے کہ قیامت کا دن ہے اور آپ کے کہنے پر ہم اٹھائے جا رہے ہیں، اس خوف سے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک بات بتائیے، آپ نے موت کو کیسا پایا؟ آپ نے موت کو کیسا پایا؟ تو وہ کہتے ہیں 4000 سال ہو گئے مجھے دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن موت کی سختی کو، اس کی کرواہٹ کو میں آج بھی اپنے جسم کے اندر محسوس کر رہا ہوں۔ 4000 سال پہلے، 4000 سال، 1 سال 2 سال 100 سال 1000 سال 2000 3000 4000 سال پہلے جو دنیا سے رخصت ہوا ہے، 4000 سال کے بعد بھی موت کی شدت، موت کی سختی کو وہ اپنے جسم میں محسوس کرتا ہے۔ آج نوجوان کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہاں بھائی، کیا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے دوستو، یہ جملہ نہ کہو، اس وقت حال یہ ہوگا، قرآن کہتا ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلیوں سے مل جائیں گے۔ جب موت کا وقت ہوگا نا، مارے شدت کے، درد کے، کرب کے، ایک پنڈلی دوسرے پنڈلی کے پر چڑھ جائیں گے، مل جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے اسی کو وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلیاں، ایک پنڈلی دوسرے پنڈلی سے مل جائیں گے۔ آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ دونوں کو الگ کر کے دونوں انگوٹھے کو ایک جگہ باندھ دیتے ہیں تاکہ پنڈلی پنڈلی سے ملنے نہ پائے۔ اللہ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف ہی آنا ہے۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، نہ تو اس نے کوئی سچ بات کہی، نہ تو اس نے کوئی نماز پڑھی، وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، بس جھوٹ ہی جھوٹ کہا اور منہ پھیرتا رہا۔ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، اور اکڑتا ہوا منہ پھیر کر اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، خرابی آ گئی اس کے لیے، خرابی آ گئی، پھر خرابی آ لگی، پھر خرابی آ لگی۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، قرآن کہتا ہے انسان اس گمان میں ہے، انسان اس گھمنڈ میں ہے، ان یترک سدی، کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ آج نوجوان کہتے ہیں نا، ہمیں تکلیف کیوں دیتے ہو، ہمیں پابند کیوں کرتے ہو، ہمیں یہ ساری باتیں کیوں بیان کرتے ہو؟ ہم فریڈم چاہتے ہیں، ہم آزادی چاہتے ہیں، ہمیں اپنی لائف میں کوئی رکاوٹ نہیں چاہیے۔ ہمیں نماز کے لیے نہ ٹوکو، ہمیں صبح کو نہ جگاؤ، ہم جب چاہے اپنے مرضی کے مالک ہیں، اٹھیں گے، جب دل کرے گا تو نماز پڑھیں گے، دل نہ کرے گا تو نماز نہیں پڑھیں گے، ہمیں آزاد چھوڑ دیا جائے۔ قرآن کہتا ہے احسب الناس ان یترک سدی، لوگ اس گمان میں ہیں انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ سدا کہتے ہیں عربی میں اس اونٹ کو جس اونٹ کی مہار کسی کے ہاتھ میں نہ ہو، جس کی ناک کی رسی کسی کے ہاتھ میں نہ ہو، جہاں چاہے جائے، جہاں جو ہے چاہے جائے، جس گھاٹ کا چاہے پانی پیے، کوئی اسے پکڑنے والا نہ ہو، اسے سدا کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے لوگ اس گمان میں ہیں جس طریقے سے اونٹ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اسے کوئی پکڑتا نہیں ہے، انسان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اسے شریعت کا پابند کیا جائے گا، اسے بتایا جائے گا تم دین اسلام سے جڑے ہو،
دین اسلام کی یہ سرحد ہے, یہ باؤنڈری ہے, تمہیں اس کے اندر رہنا ہے, اس کے احاطے میں رہنا ہے. تمہیں دین اسلام کی ہر بات پر عمل کرنا ہے, ہر ایک حکم کو ماننا ہے. جب تم دین اسلام کی ہر بات پر عمل کرو گے, ہر حکم پر مانو گے, تو اس کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کا پروانہ عطا فرمائے گا. ابھی حضرت نے کہا نا, الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. لوگ اس گمان میں ہیں, لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. انہوں نے یہ جو کہہ دیا ان یقولوا آمنا, ہم ایمان لے کر کے آئے. آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں حضرت ہم نے سنا ہے علماء کرام سے, جو کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان ہو گیا, اب وہ جنت میں جائے گا. قرآن کہتا ہے ان یقولوا آمنا, انہوں نے یہ جو کہہ دیا کہ ہم ایمان لے کر کے آئے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا. نہیں, ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے گا, عمل صالح کرے گا, اچھا عمل کرے گا, رب کے حکم کی تعمیل کرے گا, نبی کی شریعت و سنت پر عمل کرے گا, تب جا کے اللہ تعالیٰ انہیں جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا. تب جا کے قرآن تو یہ بھی کہا ان الحسنات یذہبن السیئات, تم نیک عمل کرو گے تمہارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا. حضرات تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج نوجوان اپنی انا, اپنے تکبر, اپنے گھمنڈ, اپنے پیسے, اپنی شہرت, اپنی جوانی, اپنی طاقت پر آج فخر کرتا ہے, اور اسی بنا پر موت کو فراموش کر چکا ہے. جبکہ قرآن نے آگے ہی کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ, کہ ہم نے انسان کو ایک پانی کے بوند سے پیدا کیا ہے, پھر اس پانی کے بوند میں سے گوشت کا لوتھڑا بنایا, پھر اس گوشت کے لوتھڑے سے ہڈی بنائی, پھر اس ہڈی میں گوشت چڑھایا. ہماری پوری خلقت کے تعلق سے قرآن میں تفصیلاً موجود ہے. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو انسان پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہو, اس کے اندر گھمنڈ نہیں آنی چاہیے, اس کے اندر غرور نہیں آنا چاہیے, تکبر نہیں آنا چاہیے, بلکہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا چاہیے. بلکہ علماء کرام تو فرماتے ہیں وہ بادشاہ ہے کتنا بے نیاز ہے کہ مٹی سے بادشاہ بناتا ہے. سبحان اللہ, ہر بادشاہ مٹی کا تو بنایا, مٹی سے ہی پیدا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ, کہ ہم نے انسان کو بجتی مٹی سے پیدا کیا. سبحان اللہ. انسان کو اللہ نے مٹی سے بادشاہ کو بنایا. جو رب مٹی سے بادشاہ کو بنا سکتا ہے, وہ رب بادشاہ کو مٹی میں ملا سکتا ہے. وہ رب بادشاہ کو مٹی میں ملا سکتا ہے. لہذا اے نوجوانوں, اپنی جوانی پر گھمنڈ نہ کرو, اپنے پیسے پر گھمنڈ نہ کرو, اپنی طاقت پر گھمنڈ نہ کرو, بلکہ رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ. موت کو یاد کرو. جو سر رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سر کو ساری دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے. جو سر رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سر کو کسی غیر کے بارگاہ میں جھکنے نہیں دیتا. لہذا اے انسان, اگر تم کامیابی چاہتے ہو, اے نوجوان اگر تم کامیابی چاہتے ہو, اپنے رب کی بارگاہ میں سرنڈر ہو جاؤ, سر بسجود ہو جاؤ, رب کی بارگاہ میں آ جاؤ. وہ خدا تمہیں ساری دنیا سے بے نیاز کر دے گا. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے, موت کو یاد نہ کرنے کی بنا پر ہم گناہوں پہ اڑے رہتے ہیں. جب انسان موت کو یاد کرے گا, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے موت آئے گی, جب اس کو یہ یاد ہوں گے تو کبھی بھی پاؤں گناہ کی طرف نہیں جائیں گے, کبھی بھی پاؤں شراب کے اڈوں پر نہیں جائیں گے, کبھی بھی ہاتھ سے پتے نہیں کھیلیں گے, کبھی بھی زناکاری کی طرف پاؤں نہیں بڑھیں گے, کبھی بھی کسی کو گالی دینے کی زبان نہیں کھلیں گی, بلکہ زبان کھلیں گی تو ذکر الہی کے لیے کھلیں گی. پاؤں بڑھیں گے تو مسجد کی طرف بڑھیں گے, ہاتھ بڑھیں گے تو قرآن کو چھونے کے لیے بڑھیں گے, آنکھیں کھلیں گی تو اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے, کتاب اللہ کو دیکھنے کے لیے, روضہ مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے, خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے کھلیں گی. بس شرط یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے.
موت کو کثرت سے یاد کیا جائے. ہمیں اصل ایک چیز یہ ہے کہ ہمیں اصل تعلیمات سے بھی ہم دور ہیں. علماء اکرام کے اولیاء اکرام کے تعلیمات سے بھی ہم دور ہیں, جس کی بنا پر آج ہمارا حال یہ ہے. اگر ہم کو پڑھنا نہیں آتا تو کم سے کم علماء اکرام ہیں, آپ ان سے جڑیں, ان سے سمجھیں, سیکھیں, اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے تھے. وقت تو نہیں ہو رہا نا, وقت نہیں ہو رہا نا, دو چار بات بولوں اور ہاں بولوں, ذرا پیچھے والے بولو. آپ لوگوں کو نیند آ رہی کیا؟ آ رہی نہیں؟ زور سے کہنا سبحان اللہ. بس 2-4 منٹ اور, مجھے معلوم ہے کہ وقت جو ہے 11:45 بج گئے ہیں, نیند بھی آ رہی ہوگی, بس 2-4 بات اور انشاءاللہ میں ختم, ٹھیک ہے نا. ورنہ میری عادت ہے کہ جب بیٹھتا تو میری یاد ہی رہتا ہے کہاں سے کہاں چلے جاتا ہوں, کیا کروں. خیر درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حالانکہ میرا دل تو حضرت کے خطاب کو سننے کا دل کر رہا ہے, بس خاموشی رہوں, لیکن حضرت کا بھی حکم ہے کہ 2-4 باتیں کہہ دوں, تو میں بس حضرت کے حکم کی تعمیل سب آپ کی عطا ہے, ورنہ یہ تو سراپا خطا ہی خطا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک جنازہ گزرا تو آپ جنازے میں شریک ہو گئے. دیکھا کہ ایک بچی رو رہی ہے, چھوٹی سی بچی جنازے کے ساتھ چل رہی ہے, رو رہی ہے. آپ نے اس بچی کو اپنے سینے سے لگا لیا, پیار کیا, سر پہ ہاتھ پھیرا, اور پھر جنازے میں شریک ہونے کے بعد قبرستان تک پہنچے. دفن کرنے کے بعد واپس پلٹے. دوسرے دن پھر آپ قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے تو کیا دیکھا کہ وہی بچی قبر کے پاس بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے, اے ابا جان آپ مجھ سے کہتے تھے بستر لگاؤ تو میں بستر لگاتی تھی, آپ قبر میں ہیں, مجھے بتائیں کہ آپ کی قبر میں آپ کے بستر کون لگا رہا ہے. اے ابا جان آپ مجھ سے کھانا مانگتے تھے, میں کھانا پیش کرتی تھی, میری ماں کھانا پکاتی تھی, کھانا پروستی تھی, آپ مجھے بتائیں آپ قبر میں گئے ہیں, کھانا کون پیش کر رہا ہے, کھانا کون پروس رہا ہے. اے ابا جان آپ مجھ سے کہتے تھے پانی لاؤ, میں پانی لاتی تھی, مجھے بتائیں قبر میں پانی کون پیش کر رہا ہے. اے ابا جان آپ مجھ سے کہتے تھے کپڑے لے کر کے آؤ, میں کپڑا لے کر کے آتی تھی, میری ماں آپ کے لیے کپڑا لے کر کے آتی تھی, کھانا تیار کرتی تھی, پانی لے کر کے آتی تھی. اے ابا جان آج آپ قبر میں ہیں, مجھے بتائے تو صحیح بستر کون لگا رہا ہوگا, کھانا کون دے رہا ہوگا, پانی کون دے رہا ہوگا, کون دے رہا ہے, آپ کے کپڑے کون لا رہا ہے. اللہ اکبر, یہ جملے کہتی ہے اور بچی روتی چلی جاتی ہے. حضرت خواجہ حسن بصری اس بچی کے قریب جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں, اے بچی اپنے باپ سے یہ سوال نہ کر کہ کھانا کون دے رہا ہے, پانی کون دے رہا ہے, کپڑے کون پیش کر رہا ہے, یہ سوال نہ کر, بلکہ اپنے باپ سے اگر پوچھنا ہے تو یہ پوچھ کہ اے ابا جان جب آپ کو قبر میں لٹایا گیا تھا, آپ کے منہ کو پچھم طرف کیا گیا تھا, مجھے یہ بتائے کہ آپ کا چہرہ پچھم طرف ہے یا نہیں ہے, آپ کے چہرے کو کہیں پچھم سے پھیر تو نہیں دیا گیا ہے. اے ابا جان جب آپ قبر میں گئے تھے آپ کو سفید چٹا لباس پہنایا گیا تھا, اے ابا جان یہ بتائے آپ کا لباس سلامت ہے یا قبر کی آگ نے آپ کے لباس کو جلا رکھا ہے. اے ابا جان جب آپ کو قبر میں لٹایا گیا تھا آپ کا جسم صحیح سالم تھا, مجھے یہ بتائے کہ قبر کے کیڑوں نے آپ کے جسم کو کہیں کھانا تو شروع نہیں کر دیا ہے. اللہ اکبر, آج نوجوان کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا. تم قبر میں جاؤ گے, قبر کے کیڑے تمہارے جسم کو نوچ نوچ کر کے کھائیں گے. تم قبر میں جاؤ گے, قبر کی وحشت, قبر کی تاریکی, قبر کی آگ تمہارے جسم کو, تمہارے جو ہے کفن کو جلاتے نظر آئے گی. آج تم کہتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا. یاد کرو اس اندھیری کوٹھی میں تمہارا کوئی مورس نہیں ہوگا, کوئی غمخوار نہیں ہوگا, کوئی چاہنے والا نہیں ہوگا, کوئی یار نہیں ہوگا, کوئی مددگار نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی تمہارا مددگار ہوگا وہ تمہارے نیک اعمال ہوگے. قرآن تو کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے, سارے ناطے ختم ہو جائیں گے الا المتقین. متقیوں کا رشتہ آئے گا. جس دوست کے لیے آج تم اپنے پیسے خرچ کر کے سنیما دکھاتے ہو, جس دوست کے لیے آج تم شراب کے اڈوں کو آباد کر رہے ہو, جس دوست کے لیے آج تم سنیما پیری کرتے
करते नजर आते हो, जिस दोस्त के लिए आज तुम नमाजों को छोड़ते नजर आ रहे हो, कुरान कहता है वो दोस्त तुम्हारा काम नहीं आएगा। अरे दोस्त तो बड़ी दूर की बात है यार, मरने के बाद बेटा कहता है कि जल्दी करो मेरे बाप को कब्रिस्तान लेकर के जाओ। जिस बेटे को बाप अपने सीने पे रख करके सुलाया था, जिस बेटे को माँ ठंड के मौसम में अपने सीने पे सुलाती थी ताकि अगर जो है बच्चा पेशाब कर दे तो वो पेशाब की ठंडक मुझे महसूस हो, लेकिन मेरे बेटे को सर्दी न लगे। जिस बच्चे को माँ अपने सीने में सुलाती थी, जिस बच्चे को माँ बाप जो है अपने सीने में सुलाता था, आज वो बच्चा अपने बाप को हाथ लगाने से डर रहा है। आज वो बच्चा अपने बाप के सामने जाने से खौफ खा रहा है, कह रहा है ना 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 इसके कपड़े को मैं हाथ लगा नहीं सकता। अब कपड़े को उतारा नहीं जाता, कपड़े को काट दिया जाता है। अल्लाह अकबर। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे दोस्त, किस जो है खुशफहमी में तुम मुबतला हो? क्या बात है कि आज तुम कह रहे हो जो होगा देखा जाएगा? ना ना, कुरान तो कहता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। भाई अपने भाई को देखकर रास्ता बदलेगा, ये कुरान कहता है। बाप अपने बेटे को देखकर रास्ता बदलेगा, माँ अपनी बेटी को देखकर रास्ता बदलेगी, भाई अपने भाई को देख करके, बाप अपने बेटे को देख करके रास्ता बदलेंगे। आज लोग कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, अगर आज तुमने अपने आप को नहीं संभाला, अगर आज तुमने अपनी कदर नहीं की, तो मरने के बाद भी कोई तुम्हारा कदर करता नजर नहीं आएगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम जमीन के अंदर आराम से रहो, तो फिर तुम्हें जमीन के ऊपर काम करना है। क्या काम करना है? जिक्र इलाही में रहना है, अल्लाह की याद में मुस्तगरक रहना है, नमाजों की पाबंदी करनी है, कुरान की तिलावत करनी है। अगर तुमने अपनी बहन बेटियों की इज्जतों की, इस्मत की हिफाजत की, नमाजों की हिफाजत की, तो तुम कब्र में कामयाब होते नजर आओगे, आखिरत में कामयाब होते नजर आओगे। वरना तुम खर्चे कितने भी कर लो, अगर तुमने नमाजों को छोड़ दिया है तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। मेरे आका फरमाते हैं मन लकी अल्लाह व मुदीउस सलाह, जो नमाजों को छोड़ दे, जो नमाजों को ज़ाया कर दे, मेरे आका फरमाते हैं उसके लिए अल्लाह ताला को कुछ भी उसके ताल्लुक कोई ये नहीं है, कोई वादा नहीं है, वो जो चाहे करे, यानी कि वो सदका करे, खैरात करे, कुछ भी करे, अगर वो नमाजों को तर्क कर रहा है तो उसका ठिकाना जहन्नम होगा। इसलिए नमाजों की पाबंदी करो, अपने आप को कब्र की तंगी से बचाओ, अपने आप को कब्र की वहशत से बचाओ, अपने आप को कब्र की वहशत से बचाओ, उस अंधेरी कब्र से बचाओ जिस अंधेरी कोठरी में हर एक को जाना है। बाप को भी जाना है, बेटे को भी जाना है, माँ को भी जाना है, बीवी को जाना है, भाई को भी जाना है, हर एक को जाना है। जब जाना है तो आपने तैयारी क्या की है? अगर आज कोई यहाँ से मुंबई जाता है, मुंबई तो दूर की बात, कोई किसी बीमार को देखने जाता है, फल फ्रूट लेकर के जाता है, नारियल पानी लेकर के जाता है, यार देखने आ रहा हूँ, चलो कुछ लेकर के जाते हैं। यहाँ से कोई मुंबई जाता है और सामान लेकर के सफर करता है, चादर भी होते हैं, कोलगेट भी होता है, ब्रश भी होता है, तकिया भी होता है, सारी चीजें होती है। सफर कर रहा हो, न जाने किस चीज की जरूरत पड़े, पानी का बिस्लरी का बोतल आपके साथ होता है, न जाने कब प्यास लग जाए। इन चंद घंटों के सफर के लिए तुम इतनी सारी चीजों का एहतमाम करते हो, मगर वो सफर जो आखिरत का सफर है, वो सफर जो सबसे लंबा सफर है, उस सफर के लिए आपने क्या तैयारी की है? आप कहेंगे मौलाना उस सफर के लिए क्या करना है? तो हम कहेंगे उस सफर के लिए आप नमाज पढ़ो। ये नमाज आपके सफर का लाइट यानी रोशनी बन जाएंगी और आपके कब्र की अंधेरी को दूर करती नजर आएगी। आप नेक अमल करो, इस नेक अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपकी कब्र को जो है जन्नत के बागों में से एक बाग बना देगा। मेरे आका खुद फरमाते हैं कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा है। अब तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम नेक अमल करोगे तो कब्र तुम्हारे लिए जन्नत के बागों में से बाग बना दी जाएगी, और बुराई करते नजर आओगे तो फिर जो है जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बना दिया जाएगा। आपको चॉइस करनी है, आपको इस पे देखना है कि मुझे क्या करना है। अगर तुमने नेक अमल किए, तुम्हारी कब्र जो है हद निगाह तक वसी करती नजर आएगी। मुझे एक बात याद आ रही है, अल्लाह अकबर। हज़रत मुस्लिम बिन आमिर के हवाले से एक बात है कि उन्होंने अपने दौर के एक
قبر کھودنے والے جو بہت صحیح بوڑھے میاں تھے ان کے قریب گئے اور کہا کہ مجھے ایک بات بتائیں، آپ اتنے دن سے قبریں کھود رہے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، کوئی ایسی بات آپ کو نظر آئی جو ہمارے لیے عبرت ہو؟ تو اس قبر کھودنے والے بوڑھے نے کہا تھا ہاں ایسے تو بہت سارے معاملات میرے پاس آئے ہیں، لیکن ایک واقعہ ایسا ہے جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے میں بڑا بےتاب رہتا ہوں، بے چین رہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ حضور، اس نے کہا کہ ذرا بتائیے وہ واقعہ کیا ہے؟ تو قبر کھودنے والے نے کہا تھا بات دراصل یہ ہے کہ میں قبر کھود کر کے تیار رکھتا تھا کہ کوئی آئے گا تو مجھ سے قبر جو ہے خرید لے گا اور اپنے مردے کو وہاں پر دفن کر دے گا۔ اتفاق ایسا کہ ایک دن میں نے قبر کھودنا شروع کیا اور شام تک میں نے جو ہے آرام کرتے کرتے 3 قبر کو کھودا۔ اب اس انتظار میں ہوں کہ کوئی آئے تو قبر مجھ سے خرید لے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک قبرستان کے دروازے پر ایک جنازہ آ رہا ہے، مگر اس جنازے میں صرف 4 آدمی ہیں، اس جنازے میں 10-12 آدمی ہیں، اس جنازے کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ قریب آئے تو میں نے پوچھا اے لوگوں یہ کس کا جنازہ ہے؟ اتنے کم لوگ جنازے میں، وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اصل بات یہ ہے ہمارے گاؤں کا یہ سب سے بڑا غریب انسان ہے، سب سے غریب انسان ہے، مگر بڑا دیندار انسان تھا، نمازی تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا۔ اس کو جو ہے ہم لوگ لائے دفن کرنے کے لیے، مگر قبر کھودنے والے نے اس سے پہلے کہا بات ایک اور یاد آ گئی۔ وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں قبر کھود کر کے جو ہے بیٹھا تھا، کیا دیکھتا ہوں اچانک 2 گھڑ سوار آ رہے ہیں، جو ہے لباس بھی سفید ہے، منہ میں نقاب ڈالا ہوا ہے، جو ہے گھوڑے بھی سفید ہیں۔ قریب آئے جو ہے 3 قبروں کے اور ایک پہلے قبر کا جو ہے چکر لگایا اور لگانے کے بعد ایک سے کہا اس کے بارے لکھو۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ کہا لکھ دو کہ 12 گز لمبی اور 12 گز چوڑی۔ پھر دوسری قبر کو جو ہے پھیرا لگایا، کہا اس کو لکھ دو حد نگاہ تک وسیع۔ پھر تیسری قبر کو چکر لگایا، کہا اس کے تعلق سے لکھ دو بس اتنی چھوٹی سی۔ اللہ اکبر! اب جب پہلا جنازہ آیا 10-12 لوگ تھے، کہا کس کا جنازہ ہے؟ کہا ہمارے گاؤں کا غریب کا جنازہ ہے، بڑا غریب انسان ہے، مگر بڑا جو ہے متقی انسان تھا، امانت دار انسان تھا، دیانت دار انسان تھا، بڑا تقوی شعار انسان تھا۔ اللہ اکبر! وہ قبر کھودنے والے نے کہا میں سمجھ گیا کہ اس غریب کی وجہ سے، اس کے غربت اور اس کے متقی اور تقوی جو ہے اور پارسائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو 12 گز چوڑی اور 12 گز لمبی کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس غریب کی وجہ سے اس کا جو قبر کھودنے کا جو معاوضہ ہوتا تھا میں نے اسے واپس کر دیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا جنازہ آیا تو کیا دیکھا؟ اس جنازے کو صرف 4 آدمی کندھا دیے ہوئے آ رہے ہیں، صرف 4 کا آدمی کندھا دے کر کے آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں یہ کس کا جنازہ ہے، یہ کسی مسافر کا جنازہ ہے، اپنی سواری پر جو ہے مرا پڑا تھا، ہم نے دیکھا تو پیسے جمع کر کے اس کے تدفین کے لیے ہم اس کے جنازے کو لے کر کے آئے ہیں۔ وہ جو ہے قبر کھودنے والا بزرگ کہتا ہے، بوڑھا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جب یہ مسافر ہے تو اس کے قبر کھودنے کے پیسے بھی میں نہیں لوں گا، پیسے واپس کر دیا۔ اب اس دوسرے جنازے کو جو ہے قبر میں لٹا دیا گیا، قبر کو جو ہے بند کر دیا گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ مسافر ہے اور مسافر میں جو ہے سفر میں اس کا انتقال ہوا، کوئی یار و مددگار نہیں ہے، اچھا آدمی تھا، ایمان والا آدمی تھا، اس کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس کی قبر کو وسیع سے وسیع کر دیا ہے۔ اب تیسرے جنازے کا آنے کا انتظار تھا۔ وہ کہتے ہیں اچانک میں نے کیا سنا، ایک شور برپا ہوا، ایک ہجوم آتا جو ہے نظر آیا۔ کیا دیکھتا ہوں ایک جنازہ ہے، پیچھے بہت سارے لوگ ہیں۔ عالم یہ ہے کہ لوگ جو ہے جنازے کو کندھا دیتے ہیں، 2 قدم چلتے ہیں دوسرا آدمی پکڑ لیتا ہے۔ اتنی پبلک، اتنی رش، اتنے لوگ کہ جنازے کو کندھا دینا بھی دشوار اور مشکل نظر آتا تھا۔ قریب آئے تو اس نے پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ جنازہ ہمارے گاؤں کے زمیندار کی بیوی کا جنازہ ہے۔ کہا وہ کیسی تھی؟ تو کہا کہ وہ ہمیشہ اچھے لباس پہنا کرتی تھی، غرور و تمکن میں رہا کرتی تھی، ہمیشہ اکڑ میں رہا کرتی تھی اور فیشن میں رہا کرتی تھی، ہمیشہ عریانیت کا مظاہرہ کیا کرتی تھی، ہمیشہ جو ہے غریبوں کو ستانا اس کا شیوا تھا۔ اللہ اکبر! وہ قبر کھودنے والا سمجھ گیا کہ یہ جو قبر کو تنگ کر دی گئی ہے، قبر کو چھوٹا کر دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے اس کے بدعمالیوں کے بنا پر، اس کے برائیوں کے بنا پر اللہ نے اس کی قبر کو تنگ کر دیا ہے۔ اے نوجوانوں، اس واقعہ کو بتا کر کے میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں، آج ہمارا حال بھی تو یہی ہے نا۔ آج ہم گناہوں سے اپنے آپ کو باز نہیں کر پا رہے، آج ہم نمازوں سے دور ہوتے نظر آ رہے، آج ہمارے گھر کی عورتیں بے پردہ باہر
گھومتی نظر آتی ہیں. اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی گھر کی عورتیں بے پردہ کیوں گھوم رہی ہیں, تم ٹوکتے کیوں نہیں ہو, تو کہتے ہیں آج کا معاملہ ہی یہی ہے, آج کا فیشن ہی یہی ہے کہ عورتوں کو گھر سے باہر نکالا جائے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا میرے دوست, ایسا نہیں ہے. قرآن تو کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء, مرد عورت پر حاکم ہے. مرد کا کام یہ ہے کس طریقے سے اگر سالن میں نمک زیادہ ہوتا ہے, مرچ زیادہ ہوتا ہے, آپ بیوی کو مارتے ہیں, انہیں کوستے ہیں, انہیں جو ہے ان کے تعلق سے آپ جو ہے انہیں کو جھڑک دیتے ہیں, ان کو جو ہے غلط کھڑی کھوٹی سناتے ہیں. اسی طریقے سے نماز کے حوالے سے بھی آپ ان کو تاکید کرتے رہے, ان کو جو ہے نماز کے حوالے سے بھی انہیں آپ تاکید کرتے رہے, انہیں کہتے رہے نماز پڑھو ورنہ سزائیں دوں گا, نماز پڑھو ورنہ جو ہے تمہیں تکلیفیں دوں گا. اگر آپ ایسا کہیں گے تو ضرور بالضرور آپ کی بیوی یا آپ کی ماں یا آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن یا ہماری ماں بہن ضرور بالضرور نماز کی پابند ہو جائیں گی, ضرور بالضرور پردے کی پابند ہو جائیں گی. یہ آپ کے ہمارے اوپر ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ بھی جو ہے خود نماز پڑھیں اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی نماز کی تاکید اور تلقین کرتے رہیں. لیکن آج حال یہ ہے جب ہم خود بے نمازی ہیں, ہم دوسروں کو کیا نماز کی تاکید کریں گے. کسی شاعر نے کہا تھا خود کو پابند شریعت کیجئے, دوسروں کو پھر نصیحت کیجئے. اگر ہم خود ہی نہیں سنبھلے گھر والوں کو سنبھالیں گے, سنبھالیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم خود پہلے راہ راست پر آ جائیں, نمازوں کی پابندی کریں. جتنے بھی یہاں پہ میرے دوست احباب ہیں, نوجوان ہیں, میں ان سب سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد سے آپ کبھی بھی نماز کو چھوڑیں گے نہیں, چھوڑیں گے انشاءاللہ, ہمیشہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے. آپ نماز پڑھیں گے, ہر مشکل, ہر بلا, ہر پریشانی ختم ہوتی نظر آئے گی. اور یہ پیغام پورے ساکلی والوں کے لیے ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ نہیں آئے ہیں ان تک ان کو پہنچائیں. علماء کرام کے بیانات کو کہ بھائی نماز پڑھنی ہے, دینداری میں جو ہے رہنا ہے, موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہمیں اپنے بنگلوں پر, اپنے طاقت پر, اپنی جوانی پر, اپنے حسن پر, اپنے لباس پر فخر نہیں کرنا ہے. بلکہ اگر آپ نمازوں کے پابند ہیں, آپ کو سرکار ابوالقرار صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت ہے, تو آپ ان کی غلامی پر فخر کریں. انشاءاللہ سرکار کی غلامی میں آنے کی وجہ سے اور اعمال حسنہ کرنے کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. بس یہی سوچ, یہی طریقہ, یہی مشن رکھے, انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا, ہم سبوں کا اللہ بیڑا پار فرمائے گا. بولنے کو غلطی ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.